تھینک یو وسیم صاحب. محترم جناب گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان صاحب، محترمہ پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان، اور میرے عزیز دوست میاں عمران مسعود صاحب، اسپوکس پرسن ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان، میرے ڈینس، فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کا دن 13 مارچ 2023 سپیریئر کے لیے ایک تاریخی دن ہے. آج کا دن وہ دن ہے جب سپیریئر یونیورسٹی اپنی رسپانسبلٹی جو قومی فریضہ ہے وہ ادا کر چلی ہے. کسی بھی ایک یونیورسٹی کا قومی فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرے. تو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری یونیورسٹی پاکستان نے جو اسے ذمہ داری دی تھی وہ پوری کر چلی ہے. اور وہ قوم کبھی نہیں ہارتی جس کے نوجوان انوویٹو ہیں، کریٹو ہیں، فل آف پیشن ہے، انرجی ہیں. میں یورو ایشیا سمٹ اٹینڈ کر کے واپس آ رہا تھا تو جہاز میں نیوز لگی تھی، اس میں مودی صاحب فرما رہے تھے، پاکستان پہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، پاکستانی معیشت پر کہہ لگا رہے تھے اور پاکستانیوں سے مخاطب تھے. تو بڑا دکھ ہوا ان کی اس ساری گفتگو سے، لیکن آپ کی اس کانوکیشن میں آ کر پھر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا. یہ اکنامک کرائسس گزر جائیں گے. 90s میں انڈیا نے اپنا گولڈ گروی رکھا تھا لون لینے کے لیے. قوموں کی زندگی میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن جن قوموں کے نوجوان انوویٹو ہیں، کریٹو ہیں، فل آف پیشن ہے، فل آف انرجی ہیں، وہ قومیں کبھی نہیں ہارتی. ہاریں گے نہیں، ہاریں گے تو ہم پھر کھڑے ہوں گے، پہلے سے زیادہ مضبوطی سے کھڑے ہوں گے اور پاکستان کو ایشین ٹائگر بنائیں گے جی انشاءاللہ. آج بہت کچھ ڈاکٹر سمیرہ نے کہا اور جناب محترم ہمارے مہمان خصوصی اور آج کے صدر چانسلر صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں کی کہ اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو میں سب سے پہلے جناب محمد بلیغ الرحمان صاحب گورنر صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، جو ہمیشہ ہماری اس نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی سرپرستی کرتے ہیں، اور نہ صرف ہماری کرتے ہیں، سرکاری یونیورسٹیوں کی کرتے ہیں. ان کے پرانے ٹریجرر، وائس چانسلر، باقی جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز پہ تو بڑی شفقت کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر ملک نے آگے جانا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں گنجائش ہے، یہ انوویٹو ہے، یہ کریٹو ہے، یہ مقابلے کا جذبہ رکھتا ہے، یہ آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی پرائیویٹ سیکٹر کی تھی، کیمبرج، آکسفورڈ، آغا خان، سارے پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں. تو میں چیئرمین ایپسپ کے چیئرمین ایپسپ ہونے کے ناطے بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ جس طرح پرائیویٹ سیکٹر ساری یونیورسٹیز کی سرپرستی کرتے ہیں. ابھی ہم یوری پہ گئے ہوئے تھے، یورو ایشیا کی انٹرنیشنل سمٹ تھی جس میں یورپ کی، ایشیا کی، ملیشیا کی، ٹرکی کی، برازیل کی، پوری دنیا کی یونیورسٹیز آئی تھیں. تو ہمیں شوق تھا کہ ہمیشہ ایک یا دو پاکستانی یونیورسٹیز جاتی ہیں، کیوں نہ اس دفعہ پاکستانی پویلین لگائیں، کیوں نہ ساری پاکستانی یونیورسٹیز کو لے کے آئیں. کیونکہ اگر ہم نے انٹرنیشنل رینکنگ میں آنا ہے تو فیکلٹی ایکسچینج، اسٹوڈنٹ ایکسچینج اور جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس کے علاوہ ہم آگے نہیں آ سکتے. ہمیں باقی یونیورسٹیز سے ملنا ہے. تو اس وقت بھی گورنر صاحب کی شفقت اور سرپرستی ہمیں حاصل تھی. اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کو چاہیے کچھ نہیں، شفقت اور سرپرستی چاہیے. اور آج بھی جس طرح انہوں نے آپ کو تدبر اور تحمل کا سبق پڑھایا ہے، تو میرا خیال ہے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں رہی. شکریہ گورنر صاحب، شکریہ. اور آج کے دن آپ سے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف 2 باتیں کروں گا. آج کے دن مجھے صرف اپنا گریجویشن کا دور یاد آیا. جب میں گریجویشن کر کے باہر نکل رہا تھا تو ایک عام سا اسٹوڈنٹ تھا، ایک بالکل عام سا، ایک بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے رکھنے والا ایک عام بچہ، جس کے دل میں ماں باپ نے اور استادوں نے پاکستان سے محبت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جو محمد بن قاسم کی سٹوریاں پڑھ کے آگے آیا تھا، جو میجر عزیز بھٹی کی طرح ٹینک کے نیچے لیٹ کر ملک کے لیے جان دینا چاہتا تھا. تو آج مجھے آپ سب میں وہ نظر آ رہے ہیں.
اور وہ ایک اسٹوڈنٹ جس نے طے کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے گا، جس نے طے کیا تھا کہ وہ اپنے ملک کا نام روشن کرے گا، آج دیکھیے صرف قلیل مدت میں ہم نے یونیورسٹیاں، کالجز، میڈیا، ہاسپٹلز، ہیلتھ کیئر، آئی ٹی، پتہ نہیں کس کس سیکٹر میں اپنا نام نہیں پیدا کر لیا۔ مجھے یاد ہے جس وقت میاں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب 2007 میں اس یونیورسٹی کا افتتاح کر رہے تھے تو لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ بے نظیر صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ کہتے تھے یہاں تو پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، آپ اپنی انویسٹمنٹ باہر کیوں نہیں لے کے جاتے، یہ تو تباہی ہے، یہ تو کچھ بچنا نہیں ہے، جگہ جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ اور میں ان سے کہتا تھا اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان نہیں ہے تو میں نہیں ہوں، اور وہ میرا خواب سچا تھا۔ اگر اس یونیورسٹی کی بنیاد نہ رکھی جاتی تو یہ سنہرے سپنوں والے یہ ہزاروں نوجوان آج ڈگری کہاں سے حاصل کر رہے ہوتے۔ اور نہ صرف یہ ڈگری کہاں سے حاصل کر رہے ہوتے، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کو شوکیس کرنے کے لیے پوری دنیا میں نکل پڑے، اور میاں عمران مسعود صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، گواہ ہیں۔ دنیا نے ہمیں محبت دی، رسپیکٹ دی، گلے لگایا۔ برازیل کی ایسوسیشن آ رہی ہے یونیورسٹیز کی ایگریمنٹ کرنے، یورپین یونیورسٹیز کی ایسوسیشن آ رہی ہے ایگریمنٹ کرنے، افغانستان کی یونیورسٹیز کی ایسوسیشن آ رہی ہے ایگریمنٹ کرنے، اور لوگوں نے اپنے دلوں کے دروازے پاکستان کے لیے کھولے۔ اور نہ صرف لوگوں نے کھولے ہیں، ہم نے بھی کیسا ہے پاکستان دکھانے کے لیے ان سب کو سی پاکستان میں انوائٹ کر لیے۔ تیار رہیے گا، ڈیلیگیشنز نے آنا ہے۔ بات کانوکیشن کی ہو رہی تھی، اور میں نے آپ کو اپنا ہمبل بیک گراؤنڈ بتایا کہ میرا کوئی لیڈرشپ کا ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے، نہ تعلیم اس وقت اتنی تھی، بس خواب تھا، پاس ہو رہا تھا یونیورسٹی سے اور گولڈ میڈل کے لیے نام اناؤنس ہوا تو طے کیا کہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ آج اسی طرح آپ سارے بیٹھے ہیں سپنے سے جا کر۔ صرف بتانا چاہتا ہوں، ہم نے دکھانا ہے دنیا کو، ہم نے دکھانا ہے مودی صاحب کو، ہم نے دکھانا ہے باقی یورپین کنٹریز کو کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ اور اگر آپ واقعی کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں، پاکستان کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے دوستو وہ آپ ہیں، وہ جذبے سے بھرپور نوجوان ہیں، وہ انوویٹو اور کریٹو میری یوتھ ہے۔ اور اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی پروفیسر چودھری عبدالرحمان کی طرح کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں، سپیریئر گروپ کی طرح یہ امپائر کھڑی کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے دو باتیں صرف آپ نے یاد رکھنی ہیں، دو۔ میں کوئی بڑی ریسرچ کی باتیں نہیں کروں گا، میں نالج کی باتیں نہیں کروں گا، میں سکلز کی باتیں نہیں کروں گا، میں تو پریکٹیکل باتیں کروں گا، اور میں کسی فلاسفر کی بھی باتیں نہیں کر رہا، میں کسی ویسٹ کے ایکسپرٹ کی باتیں بھی نہیں کر رہا، میں تو اپنی ذاتی ہمبل سٹوری آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ صرف دو باتیں یاد رکھیں تو آپ پاکستان کی مجھ سے زیادہ خدمت کر سکیں گے۔ پہلی، ایک مسکنسیپشن یا میتھ، اس کو دور کر لیجیے گا۔ وہ میتھ یہ ہوتی ہے کہ آج ہم اس یونیورسٹی سے فارغ ہوں گے تو ایک بہت بڑا دفتر اور ایک جی ایم سی کار ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو کامیابی کا سفر ہے یہ بڑا سلولی اور گریجولی پرسسٹنس سے طے ہوتا ہے، یہ محنت، لگن اور ہمت سے طے ہوتا ہے۔ آج آپ کو آرگنائزیشن میں ایک ٹرینی کے طور پر لیا جائے گا، شاید سیلری بھی بہت کم ہو، شاید کئی لوگوں کی سیلری کسی پی این یا گارڈ سے بھی کم ہو، لیکن سیلریز تو میٹر ہی نہیں کرتی۔ وہ آرگنائزیشن کیوں آپ کو پیسے نہیں دے رہی؟ کیونکہ باہر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صرف پیسے کمانا چاہتے ہیں، جن کے دل میں اس ملک اور قوم اور والدین کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے۔ آپ فرق کیسے ہوں گے؟ آپ کے دل میں لگن ہے، میں نے کچھ کر دکھانا ہے، اور اگر آپ وہ لگن یا وہ محنت یا وہ جذبہ انہیں ایکسپریس کر دیں گے، دکھا دیں گے، تو یقین کریں آپ ٹرینی آفیسر سے آفیسر بنیں گے، آفیسر سے مینیجر بنیں گے، مینیجر سے ڈائریکٹر بنیں گے۔ میرے بہت سارے دوست ہیں جو ڈفرینٹ بڑی بڑی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں ای او میں، اور ان کو شکایت اسٹوڈنٹ سے کیا رہتی ہے کہ اسٹوڈنٹس ویژنری نہیں ہیں، شکایت کیا رہتی ہے کہ اسٹوڈنٹس ڈسپلن نہیں ہیں، شکایت کیا رہتی ہے کہ اسٹوڈنٹس میں محنت کا جذبہ نہیں ہے، شکایت کیا رہتی ہے کہ اسٹوڈنٹس میں انٹیگریٹی نہیں ہے۔ تو یہ وہ ویلیوز ہیں جو کسی شخص کو آگے لے کے جاتی ہیں۔
اگر آپ کے پاس کلیئرٹی آف ویژن ہے کہ یہ پاکستان مجھ سے ہے، میں نے اس پاکستان کی خدمت کرنی ہے، کوئی باہر سے نہیں آئے گا. مت دیکھیے سیاستدانوں کی طرف، مت دیکھیے حکمرانوں کی طرف، صرف اپنے سرکل آف انفلوئنس میں محنت کیجئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ سرکل آف کنسرن میں رہیں گے نا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، حکمران کیا کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر آپ اپنے سرکل آف انفلوئنس میں محنت کریں گے تو 1 کالج، پھر 2 کالج، پھر 3 کالج، پھر 4 کالج. سپیریئر گروپ آف کالجز کی تعداد پتہ ہے پنجاب میں کتنی ہے؟ 200 سے زیادہ ہے. کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اگر ہم چینج سوسائٹی میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے لے کے آ سکتے ہیں، اور کسی نے نہیں مجھے روکا، کسی نے میڈیکل کالج بنانے سے نہیں روکا. یا باہر جہاز کھڑے ہیں سیسنا کے. ہم نے جب 2004 میں شروع کی ایویشن تو اس وقت FBI ان لوگوں کے گھر چلی گئی جن سے ہم بکس منگوا رہے تھے کہ یہ فلائنگ آپ کیوں سیکھ رہے ہیں. صرف دل میں جذبہ تھا کہ ہمیں فلائنگ سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. سرکاری یونیورسٹیوں میں PhD کا رواج نہیں تھا، لوگوں کو 10-10 سال پھنسائے رکھتے تھے. خود PhD سٹارٹ کی، انگلینڈ سے اپنی PhD مکمل کی، اپنی فیکلٹی کی مکمل کرائی، اور پھر آج سب سے زیادہ PhD پروڈیوس کرنے والی پرائیویٹ یونیورسٹی کا اعزاز حاصل کیا. تو جو ہم سوچ لیں وہ کر سکتے ہیں. تو میں نے پہلی گزارش آپ سے یہ کی کہ اس مسکنسپشن پہ اور میتھ پہ مت جائیے گا کہ راتوں رات ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا. اگر آپ محنت، لگن، ہمت اپنے ساتھ رکھیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور دوسرا، یہ جو دوسری چیز ہے اسے میں اپنا سیکرٹ آف سکسیس سمجھتا ہوں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی امپائر کیسے کھڑی کر لی؟ تو کبھی دل کرتا ہے نہ بتاؤں، یہ تو میری امپائر ہے، یہ نہ بنا لوں. پھر سوچ آتی ہے کہ نہیں، پاکستان تو انڈیویجولز لے کے آگے چل ہی نہیں سکتے، یہ تو ٹیم آگے لے کے چلے گی. ہمیں بہت سارے چودھری عبد الرحمان چاہیے، بہت سارے بلیغ الرحمان صاحب چاہیے، بہت سارے میاں عمران مسعود صاحب چاہیے، بہت سارے ڈاکٹر سمیرہ جیسے لوگ چاہیے. جب ہم سارے محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے. تو اس سوچ کے ساتھ میں آپ کو وہ دوسرا سیکرٹ آف سکسیس بتانا چاہتا ہوں جو میرے دل میں تھا جب میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، جب میرے پاس پیسے نہیں تھے، جب میرے پاس اسکل نہیں تھی، جب میرے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا، جب میرے پاس اتنے خوبصورت ڈین، اتنی بڑی ٹیم نہیں تھی. ایک جذبہ تھا. تو اس وقت ایک چیز تھی جو مجھے آگے بڑھنے کی طرف مجبور کرتی تھی، وہ میرا اپنی ذات پہ یقین، وہ اس بات پہ یقین کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مجھے فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے. میں شیر سے زیادہ بہادر ہوں، میں تتلی سے زیادہ خوبصورت ہوں. اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھیں، اپنے ملک سے پیار کرنا سیکھیں، اپنے ماں باپ سے پیار کرنا سیکھیں، اپنے محلے سے پیار کرنا سیکھیں، اپنی یونیورسٹی کو سب سے بہتر یونیورسٹی کہنا سیکھیں. جب ہم یہ سیکھیں گے تو ہم کچھ کر پائیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے آپ پہ یقین کرنا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. یس اٹ از پاسبل، یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے بھی تو اسی کا وعدہ کیا. ابھی جو تلاوت ہوئی تھی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، A man gets whatever he strives for. اللہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ آپ کو وہی کچھ ملے گا جس کی آپ کوشش کریں گے. تو اگر ہم کوشش کریں گے تو دنیا فتح نہیں کر سکتے. اگر ہم کوشش کریں گے تو ہماری یونیورسٹی پاکستان کی سب سے بہتر یونیورسٹی نہیں بن سکتی. اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم پاکستان کا نام روشن نہیں کر سکتے. اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم اپنے ماں باپ کا نام روشن نہیں کر سکتے. تو گزارش ہے وہ جو دوسرا سیکرٹ ہے وہ صرف بلیف ہے اپنی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر. یس آئی کین ڈو اٹ. پلیز جب آپ کو کوئی کہے نا یہ نہیں ہو سکتا، جب آپ کو یہ کوئی کہے نا نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے، تو اس کو سلائس کر لیجئے. آئی علیحدہ کر لیجئے، ایم علیحدہ کر لیجئے، پاسبل علیحدہ کر لیجئے، اور کہیے آئی ایم پاسبل. کہیے آپ کو کہنا ہوگا، تاکہ زندگی میں جب آپ کو کہے نا تم نہیں کر سکتے تو اس وقت آپ لوگوں کو بتائیں نہیں میں کر سکتا ہوں. If you think you can, yes you can. If you think you can, yes you can. اور اگر آپ سمجھتے ہیں میں نہیں کر سکتے تو پھر بھی ٹھیک سمجھتے ہیں. تو صرف آخری گزارش یہ ہے کہ کبھی کسی کو اجازت نہ دیجیے گا کہ وہ آپ کو کہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے.
ہم نے سوچا تھا کہ پاکستان پویلین لگائیں گے، یوری میں پاکستان کا جھنڈا سر بلند کریں گے، کر لیا۔ آپ بھی اگر آرگنائزیشنز بنانا چاہتے ہیں، اگر اپنے کریئر بنانا چاہتے ہیں، اگر اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، صرف تہیا کر لیجئے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت افزائی کرانی ہے۔ اور اگر آپ یہ تہیا کر لیں گے اور آپ کو یقین آ جائے گا، سب سے پہلے خود پہ یقین کریں، تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ آخر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کو، ان کی ساری فیکلٹی کو، جنہوں نے انوویٹیو اور کریٹیو پروگرام شروع کیے، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہماری یونیورسٹی بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں ہوگی، اور نعرہ لگانا ہی پڑا ہے، اور بڑی مشکلیں ان کو آئی ہوں گی اس انٹرپرینیوریل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، بڑی مشکلیں آئی ہوں گی اس 3 ایئرز ان یونیورسٹی اور 1 ایئر ان مارکیٹ کو انٹروڈیوس کرانے میں۔ اسٹوڈنٹس کو سمجھانا ہوگا، مارکیٹ کو سمجھانا ہوگا، انتظامات زیادہ کرنے ہوں گے، آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ پرسسٹنٹ رہیں تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔